آج کا موضوع ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کا کچھ پس منظر بھی بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پس منظر بتائے بغیر بات کی سمجھ نہیں آتی۔ کہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب پہلے جنگ بدر بھی ہو چکی، جنگ احد بھی ہو چکی، تو اس کے بعد جو ابو سفیان تھا اس نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہماری تمام تر کوشش کے باوجود آہستہ آہستہ زیادہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے ایک دم ان پر بہت زیادہ لوگوں کا اکٹھ کر کے ان پر حملہ کیا جائے، جس سے ان کی تمام طاقت ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ابو سفیان نے پھر کچھ عرصہ پورے عرب کے دورے کیے، اور اس دورے میں جو بندہ اس کی بات مانتا، مختلف قبیلوں کے سردار، اس کو اس نے کہا ایک تاریخ مقرر کر لی، اور وہ ان کو اکٹھا کر کے وہ 5 ہجری شوال کے مہینے میں اس جنگ کا آغاز ہوا۔ تو جب اس کی ادھر تیاریاں شروع تھیں تو ادھر مسلمانوں کو مدینہ میں بھی آگاہی کچھ ہو رہی تھی کہ ہمارے خلاف پھر جو ابو سفیان ہے وہ پورے عرب سے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کچھ لشکر ہمارے خلاف چل بھی پڑے ہیں مختلف جنگی ساز و سامان کے تحت۔ تو ان کے ابھی ادھر پہنچنے سے پہلے، مدینہ پہنچنے سے پہلے، پھر صحابہ نے اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے لگے کہ اب تمہارے کیا رائے ہے کہ جنگ کی کیا حکمت عملی بنائی جائے۔ تو اس میں پھر سلمان فارسی، جو کہ بنیادی طور پر فارس کے علاقے کا تھا، جس کو آج ایران کہتے ہیں، یہاں سے چلتے چلتے وہ مدینہ پہنچا۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ایسا کریں کہ ہم اپنے ارد گرد ایک خندق کھود لیں، اور اس کی چوڑائی اتنی ہو کہ اس کو کوئی آدمی یا کوئی گھوڑا کراس نہ کر سکے۔ تو پھر اس کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ واقعہ یہ ٹھیک ہے۔ پھر ادھر خندق کی کھدائی شروع ہو گئی، اور وہ خندق کی کھدائی جو تھی جب مکمل ہو گئی تو اس دوران وہ لشکر اکٹھا ہو کے یہاں مدینہ کے قریب آ گیا۔ تو اب بتاتے ہیں کہ اس کی تعداد کتنی تھی۔ وہ جو کفار کا لشکر تھا جس کی کمانڈ ابو سفیان کر رہا تھا، اس کی تعداد تھی 10,000۔ ان کے پاس مکمل جنگی ساز و سامان اور سارا کچھ، کھانے کا انتظام، سارا کچھ موجود تھا۔ اور جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ تھی 3,000، جو کہ اس جنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اصل میں جو رسول اکرم کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، وہ تھے اس خندق کے اندر، اور جو وہ کفار تھے وہ تھے خندق کے باہر۔ اب اگر وہ حملہ کرتے تو وہ خندق کراس کر کے وہ حملہ کرتے، لیکن خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ وہ کراس کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ باہر سے محاصرہ کر لیا، اور وہ محاصرہ کافی دن جاری رہا۔ ایسے نہیں ہے کہ 2-4 دن، نہیں، کافی دن جاری رہا۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ صرف محاصرہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، کوئی خندق میں سے کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جس سے مسلمانوں پر اب حملہ کر کے ان کو ختم کر کے ہم واپس جائیں۔ تو کافی جگہ انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کو کوئی ایسی جگہ تنگ نہیں ملی۔ لیکن ایک جگہ پہ انہوں نے سوچا کہ یہاں اگر ہم گھوڑے کو کوشش کریں تو ہو سکتا ہے ہم خندق سے پار ہو جائیں۔ تو وہ ایک جگہ سے ایک بندہ، جو اس کا نام تھا عبدالود، اس نے اپنے ساتھ کچھ بندوں کو اکٹھا کر کے، کچھ جو اہم کمانڈر تھے نا، جو ان کی گنے چنے بندے تھے، ان کو ساتھ لے کر ایک جگہ پہ اس نے خندق کو کراس کر کے اندر آ گیا۔ جب وہ اندر آیا تو اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کچھ بندے ساتھ دے کر۔ تو اس کا مقابلہ کیا گیا، وہ قتل ہو گیا،
عبد الود، اور جو باقی اس کے ساتھ تھے وہ خوف کے مارے بھاگ گئے۔ تو اس طرح ان کا جتنی وہ پلاننگ تھی، اس پلاننگ میں وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے۔ اور ساتھ یہ ہوا کہ اللہ جب وہ کافی دن ان کے ہو گئے ٹھہرے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلا دی، اتنی تیز آندھی چلی کہ اس میں ان کے برتن، کھانے پینے کا سامان، سارا کچھ درم برہم ہو گیا۔ اور اس آندھی اور طوفان کی وجہ سے وہ خائف ہو کر واپس چلے گئے، اور اس طرح وہ جنگ میں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، 10,000 کے قریب وہ لشکر تھا کفار کا، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 3,000 تھی۔ بس اسی عبد الود کی جھڑپ کے ساتھ ہی وہ خوف کھا گئے اور واپس چلے گئے۔ ہاں، یہاں یہ بھی بتانا ضروری تھا آپ کو کہ وہ جو خندق کھودی گئی تھی نا، اس خندق کے کھودنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا کہ ہر 40 گز خندق کے لیے 10 آدمی آپ مقرر آپ نے کیے ہوئے تھے، کہ 10 جو آدمی ہیں وہ 40 گز خندق کھودیں گے۔ تو وہ بڑی مشکل حالات میں خندق کھودی گئی تھی، اس خندق کھودنے میں بھی کافی مہینے لگے تھے۔ تو اس طرح وہ جنگ جو تھی اس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جو کفار کے جو تھے ارادے، جس لیول کی اور جس لیول کی وہ تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی اور طوفان سے سب کچھ جو ہے نا ان کا درم برم کر دیا۔ اس طریقے سے وہ ان کو شکست ہوئی اور مسلمان محفوظ رہے۔